بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان شریف بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکان جو ہے اس کی قیمت پڑوسی کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، اگر پڑوسی عزت والا ہے، شرف والا ہے، سخی ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ اور اگر پڑوسی کرپٹ ہے، بدماش ہے، لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، تو ایسے پڑوسی کی وجہ سے مکان اگرچہ قیمتی ہو اس کی قیمت گر جاتی ہے۔ شعبان کو جو پڑوس اور ساتھ ملا ہے وہ رمضان المبارک کا ملا ہے، اور اس سے پہلے جو مہینہ ہے وہ بھی رجب والا، عزت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ کافر رجب کے مہینے کا زمانہ جاہلیت میں اتنا ادب و احترام کرتے تھے کہ اس مہینے میں چوری ڈکیٹی چھوڑ دیتے تھے۔ اور شعبان شریف اس لیے بھی عزت والا ہے کہ اس مہینے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مکہ عزت والا ہے، حرمت والا ہے، برکت والا ہے، خانہ کعبہ اللہ کے گھر کی وجہ سے، اور مدینہ شریف جو ہے وہ عزت والا ہے، حرمت والا ہے، نبی پاک کے روزہ کی وجہ سے، دونوں کو حرمین شریفین کہتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کو جو عزت اور شرف اور مقام ملا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، وہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کو جو نسبت ملی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب ہوئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے لیے دعا بھی کیا، آپ نے فرمایا، اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت رکھ دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس لیے بھی برکت والا مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں برکت کی دعا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان روزے رکھا کرتے تھے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، کانا یصوم شعبان الا قلیلا، نبی پاک شعبان کے تھوڑے روزے چھوڑ کر باقی سارا شعبان روزے رکھا کرتے تھے۔ اور نسائی شریف میں حدیث پاک ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جتنے آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں اتنے کسی مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے سے لوگ غافل ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ تو سال بھر کے بندے کے جو اعمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے بھی اس مہینے میں بندے کو جو ہے وہ نیکی کی طرف جھک جانا چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور شعبان کا لفظ جو ہے وہ شیبن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے راستہ۔ اس مہینے میں نیکی کے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو در منصور میں حدیث پاک ہے کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس کے اندر اللہ خیر اور برائی کے دروازے کھول دیتا ہے، ان میں سے ایک رات نصف شعبان کی رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر اور بلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس مہینے میں نیکی کا بیج بویا جاتا ہے اور رمضان المبارک میں اس کا پھل حاصل کیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی برکتیں وہی بندہ حاصل کرے گا جو اس مہینے میں سچی توبہ کرے گا، ذکر فکر کی طرف آئے گا، تلاوت والی اپنی پہلے ہی طبیعت بنا لے گا، اور روزے رکھ کر وہ روزوں والی طبیعت اپنی پہلے ہی بنا لے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں وہ تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسلمان رمضان آنے سے پہلے ہی روزے کی تیاری کر سکیں، اور قیدیوں کو آزاد کیا جاتا۔ تاجر حضرات انہوں نے جن سے قرض لینے ہوتے ان سے قرض وصول لیتے، اور جن کے قرض دینے ہوتے ان کو قرض واپس کر دیتے، اور شعبان کے مہینے میں بالکل فارغ ہو جاتے۔ جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا کئی حضرات جو ہیں وہ پورے مہینے کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی
رمضان آنے سے پہلے ہی شعبان میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو ہم رمضان کی شاپنگ شروع کر دیتے ہیں، پہلا عشرہ ہمارا شاپنگ میں گزر جاتا ہے، اور جب آخری عشرہ رمضان کا آتا ہے تو اس وقت ہم عید کی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ رمضان آنے سے پہلے پورے مہینے کی، حتیٰ کہ عید کی بھی شاپنگ جو ہے وہ ہم شعبان کے مہینے میں کر لیں، اور اپنے آپ کو ہر کام سے فارغ کر لیں، اور نیکی اور تلاوت والی جو ہے وہ طبیعت اپنی بنا لیں۔ اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر امام البانی نے روایت ذکر کی ہے کہ یطلع اللہ تبارک و تعالیٰ الی خلقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے نصف شعبان کی رات کو، فیغفر لجمیع الخلق، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور شخص کے۔ مشرک تو ویسے ہی نہیں بخشا جائے گا، کینہ پرور شخص جو ہے، جو مسلمانوں کے بارے میں نفرت رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تعصب رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو ایسے شخص کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی جب جمیع مخلوق کو اللہ تعالیٰ بخش رہا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے رنجش ہے تو وہ دور کریں، اور کسی کی کوئی حق تلفی کی ہے تو اس کا وہ حق واپس کریں اور اس سے معافی مانگے، تاکہ نصف شعبان کی رات آپ کی بھی بخشش ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعبان شریف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو رمضان آ رہا ہے اس میں بھی جھکنے اور مٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تو اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ بندے کی زندگی بھر کی بدبختی جو ہے وہ رمضان ختم کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، جس نے ایک رمضان اچھے طریقے سے گزارا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان پاک مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔